السلام علیکم، میں پروفیسر خالد عمر مولانا جلال الدین رومی کی ایک حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکایت کا عنوان ہے بے وقوف کی دوستی دشمنی سے بدتر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک اژدہا ایک ریچھ کو شکنجے میں لیے ہوئے جا رہا تھا۔ اس ریچھ کو وہ بدستور کھینچ کر موت کی وادی میں لے جا رہا تھا کہ اچانک اس جنگل میں سے ایک بہادر شخص کا گزر ہوا۔ قدرت نے بہادروں کو دنیا میں ایک مستقل مدد کا درجہ دے رکھا ہے۔ بہادر لوگ دوسروں کے لیے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت اس دنیا میں ستونوں کی سی ہے۔ اژدہے کے نرغے میں آیا ہوا ریچھ بری طرح سے واویلا کر رہا تھا۔ بہادر آدمی نے اس کی آہوزاری سنی تو فوراً اس کی مدد کو پہنچا۔ لہذا تدبیر اور بہادری نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ بہادر آدمی نے خاص تدبیر کے ساتھ اژدہے کو باندھ دیا اور پھر ریچھ اس کے شکنجے سے آزاد ہو کر ہلاکت سے بچ گیا۔ بہادر آدمی نے اس حقیقت کو جلد ہی پا لیا تھا کہ اگرچہ اژدہے کے اندر بڑی طاقت موجود ہے لیکن اس میں تدبیر نہیں۔ بہر صورت تدبیر الہی کی روشنی میں اس بہادر شخص نے ریچھ کو اژدہے کے چنگل سے چھڑا دیا۔ ریچھ نے اژدہے سے نجات پا کر اس بہادر کے بہادرانہ کرم کا بے حد شکریہ ادا کیا اور وہ ریچھ ایک ساتھی اور دوست کی طرح اس بہادر کے ساتھ رہنے لگا۔ بہادر اور ریچھ کی دوستی کو دیکھ کر ایک اور دانا شخص بھی وہاں پہنچا کہ اے بھائی، یہ ریچھ کون ہے؟ اس پر بہادر آدمی نے اس ریچھ اور اژدہے کا واقعہ اس شخص کو سنایا۔ جب اس شخص نے اس واقعے کو سنا تو اس نے اس بہادر کی بہادری اور جذبے کو خوب سراہا، لیکن یہ نصیحت بھی کی کہ بے وقوف کی دوستی تو دشمنی سے بدتر ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ بہادر شخص نے اس مسافر کی اس نصیحت کو حسد کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ دانا شخص نے بہادر آدمی کو ریچھ کی دوستی سے بہت منع کیا، لیکن بہادر نے سمجھا یہ شخص ریچھ کے بجائے خود میرا دوست بن کر کوئی اور بڑا مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بدبختی کی وجہ سے اس پر جہالت سوار ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے ایک صاحب کمال شخص پر ریچھ کو ترجیح دی اور پھر دوسری طرف منہ پھیر کر سو گیا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ریچھ اس کی مکھیاں اڑاتا رہا۔ مکھیاں اڑتی رہیں اور پھر واپس آ جاتیں۔ ریچھ نے کئی بار ان ضدی مکھیوں کو اس بہادر جوان کے منہ سے اڑایا، لیکن وہ تیزی سے واپس آ جاتیں۔ ریچھ کو ان پر غصہ آ گیا۔ اسی غصے کی حالت میں وہ ریچھ قریبی پہاڑ پر گیا اور بھاری پتھر اٹھا لایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ریچھ نے دوبارہ مکھیوں کو بہادر کے منہ پر ٹھکانہ بناتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ اسی غصے کی حالت میں اس ریچھ نے چکی جیسا بڑا پتھر اٹھایا اور زور کے ساتھ مکھیوں پر دے مارا۔ پتھر نے سوئے ہوئے شخص کے منہ کو مسخ کر دیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعی کسی نے خوب کہا، بے وقوف کی دوستی دشمنی سے بدتر ہے۔ بے وقوف کی دوستی یقیناً ریچھ کی دوستی ہے۔